بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ظالموں نے سارے مدینہ والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 40 دن تک پانی بند رکھا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور پانی بھی بند کیا ہوا تھا، تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کو نہیں جانتے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب پانی بالکل نہیں تھا تو یہ کنواں کس نے خرید کر وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ نے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آج تم نے میرے اوپر ہی پانی بند کر دیا ہے۔ جس نے کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا تھا، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا؟ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خطاب سن کر شرپسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ رضی اللہ عنہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کے بعد شرپسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالی سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بروز شہادت روزے سے تھے جب شرپسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔
آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت پہ مصروف تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر قرآن سے محبت کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ قرآن ہی کی گود میں لیٹ گئے اور اپنی شہادت کا گواہ قرآن کو بنا گئے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔